السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یقیناً غور کرنے کے قابل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بیمار صحابی کو دیکھا اور ان پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی تو صحابی کو یوں محسوس ہوا جیسے ان میں از سر نو جان پڑ گئی ہو، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیماری کی وجہ سے میرے مقدر جاگ گئے ہیں کہ آپ صبح کے وقت میرے پاس تشریف لائے ہیں، جس کے باعث مجھے صحت اور آرام حاصل ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیمار صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کوئی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تجھ پر بیماری کا حملہ ہوا ہے۔ یاد کرو کہ وہ دعا کیا ہے جو تم نے کی ہو۔ صحابی نے کہا مجھے یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باطن پر توجہ فرمائے، مجھ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی توجہ سے آپ کے قلب مبارک سے صحابی کے قلب تک نور پہنچا، جس سے صحابی کو بھولی ہوئی دعا یاد آ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بجائے آخرت کے دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ مجھے آخرت میں عذاب نہ جھیلنا پڑے۔ چنانچہ مجھ میں اس قسم کی بیماری پیدا ہو گئی کہ میری جان تکلیف کی وجہ سے بے آرام ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خبردار، آئندہ ایسی دعا کبھی نہ کرنا۔ صحابی نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی عذاب بھگتنے کی دعا نہ کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اللہ تعالی کے حضور دعا کرو تو اس طرح کہا کرو کہ اے اللہ، ہماری مشکل آسان کر دے، ہمیں ہمارے دنیا کے گھر میں بھلائی عطا فرما، ہمیں ہمارے آخرت کے گھر میں بھلائی عطا فرما۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا و آخرت کی، اور ہمیشہ اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ آپ تمام حضرات کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس سے اچھے واقعات سننے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جبرائیل جمالی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔